الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز بھائیوں، روزہ تو آج 7واں پورا ہوا، لیکن ترتیب میں ہماری آج 6ٹھی حدیث ہے، اس لیے کہ درمیان میں ایک حدیث کافی لمبی تھی جس کی وجہ سے 2 دن اس میں ہم کو اس کے سمجھانے میں گزارنا پڑا. آج کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس کو ہم شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کو مختصراً دہرا لیں گے کہ پچھلے درس میں آپ نے جو حدیث پڑھی تھی وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلے میں تھی کہ غریب صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یہ مالدار صحابہ زیادہ اجر لے کر چلے گئے. کیسے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو مال سے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں. اور جیسے دوسری روایت میں اس کا بھی ذکر ہوا تھا کہ وہ حج و عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس طرح وہ زیادہ اجر حاصل کر لیتے ہیں. اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم اجر حاصل نہیں کر پاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتایا؟ اس حدیث کے اندر جو ہم نے کل پڑھی ہے، کتنی چیزیں؟ کتنی؟ 7 چیزوں کی اس میں تعلیم دی. 4 تو کیا تھے؟ وہ مشہور کلمات ہیں. کیا کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور بتایا گیا کہ دوسری اور حدیث میں ہے کہ ان 4 کلمات کو آگے پیچھے کیسے بھی کہہ سکتے ہیں، 4 پورے کرنا ہے. 5ویں اور 6ٹھی بات کیا تھی؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. 7ویں بات تھی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ان میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. یاد ہے نا حدیث ہے؟ اب پھر شرمگاہوں کی حفاظت پر کیسے اجر ہے اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، وہ بات گزر چکی. ان سب کے خلاصے میں ایک بات ہم نے کیا کہی تھی؟ فائدے تو کئی سارے گنائے نا، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ صدقہ خیرات صرف مال کا ہی نہیں ہوتا، صدقہ خیرات کی کئی شکلیں ہیں، اس کی کئی شکلیں ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ تمہارے لیے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، تمہارے لیے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. اس طرح ایک ایک چیز کے بارے میں گنایا کہ اس میں تمہارے لیے صدقہ ہے. تو اسی کے پیش نظر پھر مجھے یاد آیا کہ میں ایک اور حدیث بھی آپ کو سنا کر پچھلے درس کی بات کو مکمل کر دوں، اور اس کو کیا کہتے ہیں، خوب اس کو اپنے باندھ کے رکھ لیں، بھولے نہیں. بڑی پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حالہ اللیل ان یکابدہ، جس کو رات میں ایسی گھبراہٹ میں ڈال دیا کہ وہ محنت و مشقت کر کے عبادت میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے رات بھر اس کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، رات میں عبادتیں کثرت سے نہیں کر سک رہا ہے. وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَن يُنْفِقَهُ، مال اتنا نہیں ہے، اگر ہے تو بھی ایسا بخیلی پن کی صفت اس کے اندر ہے کہ نہیں خرچ کر پا رہا ہے. وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَن يُقَاتِلَ، اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں بھی وہ بڑا بزدل ثابت ہوا. غور کیجئے، یہ اسلام اتنا پیارا دین، واللہ اس ایک حدیث کے اوپر تشریح کروں تو سارا وقت ختم ہو جائے. ہمارے بہت سارے لوگ دین کو اپنے لیے کتنی مصیبت سمجھتے ہیں. آؤ تو صحیح پہلے عمل کرنے کے لیے آگے بڑھو، دین کو سیکھو، تو پھر یہ کتنا آسان ہے تمہیں پتا چلے. سائڈ میں بالکل کنارے رہ کر جی میں آیا کچھ ایک کر لیا، نہ آیا تو سارے فرائض بھی چھوڑ دیے. اس طرح کی یہ ہماری بد عملی اور ہماری بد نیتی اور ہمارے دین سے دوری، ہماری کمزور ایمانی کی وجہ سے دن بدن ہمیں دین پر عمل اور زیادہ بھاری لگتا ہے. لیکن اگر واقعتاً ایمان پختہ ہو، دین کو سیکھتے رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے ایک ایسی حدیثیں ہمیں ملیں گی. اب سنیے آگے اس کو پوری طرح سے پھر ایک مرتبہ. جو راتوں میں مشقت کے ساتھ عبادتیں نہ کر سکا، مال خرچ کرنے میں بخیلی پن کا شکار ہوا، دشمن سے مقابلہ میں
بزدل ثابت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُكْثِرْ أَن يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ بکثرت بہت زیادہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا رہے، بہت زیادہ کیا کہتا رہے؟ کہیے ایک مرتبہ اور، سبحان اللہ وبحمدہ کہتا رہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سبحان اللہ وبحمدہ بار بار کثرت کے ساتھ کہتے رہنا سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ہم نیک اعمال کے بجا لانے میں سست نہ ہوں، تلاش کریں، علم کی جستجو میں لگے رہیں۔ آئیے آج کی جو حدیث ہے، اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا اپنی دونوں صحیح میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ پہلے مکمل ترجمہ سن لیں، پھر اس کے بعد میں اس کے فوائد گناتے ہوئے اس کی وضاحت کروں گا۔ کیا فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر دن جب بھی انسان صبح کرتا ہے تو اس کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ان میں سے ہر جوڑ کے بدلے کیا کرنا؟ صدقہ کرنا چاہیے۔ کتنے جوڑ ہیں؟ 360، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ تو روزانہ 360 صدقہ کرتے رہیں گے تو پھر آ جائیں صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، دیکھیے تعدل بین الاثنین صدقہ، دو آدمی میاں بیوی ہو، دوست احباب ہو، یا کاروبار میں پارٹنر ہو، یا قوم ہو، دو قبیلے ہو، دونوں کے درمیان انصاف کروا دو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، تم کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا وہ سواری پر بیٹھ چکا ہے، اس کا سامان کوئی نیچے پڑا ہے تو اس کو اٹھا کر دینے میں اس کی مدد کرو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کتنی چیزوں کی گنتی آئی؟ 2۔ پہلی کیا تھی؟ دونوں کے درمیان میں انصاف کرنا، یہ صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سواری پر بٹھانے میں مدد کرنا یا اس کا سامان اس تک پہنچانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی بات یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ خُطْوَةٍ، ہر قدم تم جو ڈال کر مسجد کی طرف چلتے ہو، نماز کے لیے جاتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور تم راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بھولنے نہ پائیں، پھر ایک مرتبہ جلدی سے گنتی کر لیں۔ پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا۔ دوسری چیز کیا بتائی گئی؟ کسی کو سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اس تک پہنچانے میں مدد کرنا۔ تیسری چیز اچھی بات، کلمۃ الطیبہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ مسجد کی طرف نماز کے لیے چل کر جانا، ایک ایک قدم، گھر سے لے کے مسجد تک پورا ایک صدقہ نہیں، کل خطوۃ، ایک ایک قدم جو تم چلتے ہو، ہر قدم تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے لوگوں کو تو اسے ہٹا کے کنارے کر دو کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ آئیے ذرا اس کی کچھ تھوڑی بہت تشریح کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے جسم میں کچھ جوڑ ہیں۔
اور مسلم شریف کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے جوڑ ہیں؟ جوڑ کا مطلب معلوم نا، ہر ہڈی بھی جوڑ ہے، اس لیے کہ اس کے دونوں طرف میں کوئی نہ کوئی جوڑ لگا ہوتا ہے کہیں سے بھی یا کسی ایک طرف میں. اور موجودہ دور میں علم طب، میڈیکل سائنس بھی اس کو ثابت کرتی ہے، لیکن ہمیں میڈیکل سائنس سے مرعوب ہو کے نہیں، اسلام کے اعجاز پر، اسلام کے مکمل اللہ کی طرف سے کامل دین ہونے پر خوش ہوتے ہوئے ہمیں اس کے اعجاز کو تسلیم کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث کے اندر کہ ہر جوڑ کے بدلے ہر دن صدقہ کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کا شعور اور اس کا احساس کرنے اور اس کو حتی الامکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی مہربانی، کتنے حادثات، کتنی مصیبتیں، کتنی آفتیں، کتنے ایکسیڈنٹ، کیا کچھ ہم لوگ بلائیں مصیبتوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں. رات سو گئے، صبح اٹھنے تک کسی کے مرنے کی خبر، کسی کے ٹانگ ٹوٹنے کی، کسی کے آنکھ پھوٹنے کی، کسی کے حادثے میں جان چلے جانے کی، کیا کیا خبریں سنتے رہتے ہیں. لیکن ہم اپنے بستر سے اٹھے صحیح سالم ہیں، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، کاش ہم اس کی قدر کرتے. تو اللہ رب العالمین ہمیں ایک نئی زندگی عطا کیا، ایک نئی صبح عطا کیا. اب ہم میں سے ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. لیکن اگر یہ مال کی صورت میں ہوتا تو پھر واقعتاً ہر ایک کے لیے اتنی آسان بات نہیں تھی. اس لیے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسی کچھ آسان چیزیں بتائیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، خالی جیب انسان بھی، جو 2 3 دن تک فاقے میں رہے، ویسا انسان بھی یہ صدقہ کرتا رہے اور اس طرح اجر و ثواب پاتا رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو بطور مثال کے جو یہاں بیان فرمایا، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انصاف کرنا. انصاف، اس کی خود بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور یہاں انصاف کی بات جو کی گئی ہے تو اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر محکمہ میں، اسلامی عدالت میں، کورٹ میں قاضی جو ہوا کرتے ہیں، ان کے پاس 2 آدمی لڑ کر آئے، 2 فریق آئے، تو ان کے درمیان دونوں کے بیانات سننے کے بعد، دونوں کے دلائل سننے کے بعد بات بالکل اگر واضح ہے تو قاضی کو چاہیے کہ اپنا فیصلہ سنائے. دلائل جن کا سپورٹ دیتی ہیں، جن کی حمایت میں ہیں، ان کے حق میں فیصلہ سنائیں. تو اس طرح سے بھی انصاف ہوگا. بعض دفعہ حالات ایسے بنتے ہیں کہ حق کس کی طرف ہے پتہ نہیں چلتا. ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہے اور اپنے ثبوت پیش کر رہا ہے، لیکن کہیں کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے، تو ان کو صلح پر آمادہ کریں، آپس میں صلح کرنے کے لیے کہیں. تو یہ صلح کروانے کی کوشش کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کہا ہے. اور قرآن مجید سورہ نساء میں میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہو جائیں تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے دونوں طرف کے پنچ، دونوں طرف کے ذمہ داروں کو یہ کہا ان یصلحا بینہما. دونوں طرف کے ذمہ دار لوگوں کو چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرے. والصلح خیر، اور ان دونوں کے درمیان میں صلح کروانا اسی میں بہتری ہے. اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات میں بعض دفعہ ایسی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں جو واضح نہ کرنا چاہتے ہوں، اس لیے ہر بات کو کھول کر نکالنے کے مقابلے میں صلح صفائی کی کوشش کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں آیت نمبر 114 میں
لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی جو فضیلت ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس کو اس طرح سے بیان فرمایا، او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، جو اللہ کی رضا کی خاطر صلح کروانے کے لیے آگے بڑھے گا، یقیناً ہم ایسے لوگوں کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ تو یہاں پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ صلح یا فیصلہ، ان دونوں میں سے حالات کے مطابق جس کے ذریعے بھی ہو وہ انصاف کرنے کی کوشش کرے، اور اس طرح انصاف کروانا یہ صدقہ کے برابر ہے۔ صلح، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے۔ دوسری مثال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ کیا ہے؟ کسی آدمی کو اس کی گاڑی پر بٹھانے میں، اس کی سواری پر بٹھانے میں، یا اس کی سواری پر سامان چڑھانے میں مدد کرنا۔ تو اب اس کی موجودہ صورت میں کئی اس کی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، کئی اس کے نمونے ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اچھے کاموں میں ہم اپنے بھائیوں کا تعاون کریں۔ یہ تعاون بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ تعاون بھی، یہ مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھا، امتحان حال میں بیٹھ کر چیٹنگ کرنے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہوگا کیا؟ یہ مدد نہیں ہے، یہ جو ہے نا باطل چیز میں مدد ہے، غلط چیزوں میں مدد ہے، یہ حرام چیزوں میں مدد ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہیں کل کے دن پھر آپ بھی، امتحان ہوگا انشاءاللہ 24، 25 یا 26 تاریخ کو، اس موقع پر دوسروں کو اپنا پورا پیپر دکھاتے رہیں اور وہ نقل کرتا رہے یا کچھ کہے، کیا کر رہے ہیں؟ میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ مدد نہیں ہے، یہ مدد نہیں ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کلمۃ الطیبہ، اللہ اکبر، میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں کلمہ طیبہ سے مراد عام بات ہے، کوئی بھی اچھی بات اللہ کے حق میں، اچھی بات، مختلف قسم کے اذکار جن کا ذکر کل بھی اور آج بھی شروع میں ہم سن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کلام میں سب سے اچھا کلام کس کا؟ اللہ کا کلام۔ اس لیے قرآن مجید سے اپنا رشتہ بہت گہرا رکھنا۔ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنا آپ کے لیے ایک ایک صدقہ کرنا ہے، ایک ایک صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ حسن ظن اور اجر و ثواب پانے کے لیے اس طرح کا بڑا دل اور بڑی سوچ اللہ ہم سب کو عطا کرے، ورنہ قرآن کے معاملے میں بہت سارے شیطانی وسوسے آتے ہیں اور اس سے ہم پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے قریبی تعلق پیدا کرنے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اچھی بات لوگوں کے ساتھ بھی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کیا فرمایا؟ جس کا ایمان اللہ پر ہو اور آخرت کے دن پر ہو، وہ کہے تو اچھی بات کہے یا پھر خاموشی اختیار کرے، بری بات نہ کہے۔ یہ تاکید کی گئی۔ اچھی بات، بعض دفعہ اس کا بھی خیال کریں، بات اچھی ہوگی لیکن وہ بات اچھی کہنے کے لیے مقام، وقت مناسب نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہوگا؟ تو اس لیے اچھی بات کہنے کے لیے اچھا اسلوب بھی ہو، اچھی بات کہنے کے لیے بولنے کا انداز، پیش کرنے کا انداز بھی اچھا ہو، اچھی بات کہنے کے لیے اچھے وقت کی بھی تلاش میں، اور سب سے اچھا انسان ان ساری اچھائیوں کا خیال کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ویسے اچھے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ بعض لوگ اچھی بات کہہ کر کہتے ہیں لیکن اتنی سختی سے کہتے ہیں اور اتنے برے انداز میں کہتے ہیں کہ میں کون سی بری بات کر رہا ہوں، میں تو اچھی بات کر رہا ہوں۔ تو لیکن کہنے کا وہ انداز، اس کو کسی صاحب نے کہا کیا بہترین مزیدار، دور سے خوشبو اچھی آ رہی ہو، مزیدار بریانی بنائیں، لیکن گندے سے پلیٹ میں آپ رکھ کر کسی کے سامنے پیش کریں کہ پلیٹ کے اطراف میں بھی ساری گندگی نظر آ رہی ہو، پسند کرے گا انسان؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، آئیے
ایک اور صدقے کی چیز اللہ کے رسول نے جو بتائی وہ کیا ہے؟ کل خطوۃ، ہر قدم جو تم نماز کے لیے اٹھاتے ہو. اللہ اکبر. یہ ہمارے 7 دنوں کے دوران نماز کے بارے میں کئی بار باتیں آئی ہیں نا. 2 حدیثوں میں تو ڈائریکٹ نماز کا ذکر آیا، ایک اور حدیث میں انڈائریکٹ طور پر نماز کے بارے میں کافی دیر تک گفتگو ہوئی. لیکن یہ کتنے بڑے دکھ اور کتنے بڑے درد اور افسوس کی بات ہے کہ روزہ رہتے ہوئے بھی کئی لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں. وہ لوگ سوچیں کہ اگر وہ نماز چھوڑ رہے ہیں تو نماز دوسرا رکن ہے، روزہ چوتھا رکن ہے. اگر دوسرا رکن ہی پورا نہیں کر رہے ہیں ان کا چوتھا رکن کہاں سے قبول ہوگا؟ اور نماز کے لیے ایک ایک قدم آپ کے لیے ایک ایک صدقے کا برابر ہے. کیوں اس چیز کا ہم خیال نہیں کرتے؟ یہاں مثال صدقے کی دی جا رہی ہے، ورنہ دوسری اور حدیثوں میں نماز کے بے شمار فائدے بتائے گئے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا تمہارے نماز کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی لکھے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا اور تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا. اس لیے میرے بھائیوں، نماز کا ثواب کوئی کم نہیں ہے. نماز کے لیے اٹھنے والا ایک ایک قدم آپ ذرا آج گنتی کر لینا، آپ کے روم سے آپ کی مسجد تک کتنے قدم ہوتے ہیں، اتنے صدقے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اچھا کوئی بتا سکتے ہیں ایمان کی 70 شاخوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہاں ذکر کیا ہے؟ سب سے آخری بیان فرمایا. تو آپ راستے میں چلتے جائیں، پان کھا رہے ہیں تھوک دیا، موز کھا رہے ہیں چھلکا راستے میں پھینک دیا، چلتے چلتے آپ کو کوئی ٹھوکر لگ گئی، گالی دے کر اور 4 پتھر آپ نے راستے میں ڈال دیے. یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں. ایک صاحب کو کنارے سے چل رہے تھے، ٹھوکر لگی اور وہ پتھر کو مار کے بیچ روڈ میں کر دی. میرے بھائیو، آج ہماری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹانے کی تعلیم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے صدقہ ہے، صدقہ کرنے کے برابر تمہارے لیے اجر ہے. ذرا غور کریں، لوگوں کے عام چلنے کے راستے میں کوئی معمولی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا اگر صدقہ ہے تو اسلام کا جو راستہ ہے، اس راستے میں جو بدعتیں لا کر کھڑی کرتے ہیں، جو شرک کے چور دروازے کھولتے ہیں اور برائیوں کے بہت سارے انبار لا کے ڈالتے ہیں، ان کو ہٹانا کتنا بڑا صدقہ ہوگا. اسلام کو بھی اللہ کے رسول نے ایک راستے سے تعبیر دی. قل هذه سبیلی، قرآن میں جو آیت سورہ یوسف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس سے مثال دی؟ تو اسلام کے راستے سے ایسی چیزوں کو نہیں بھائی، لوگ میں یہ کام کروں گا مجھے متوا بولیں گے اس لیے میں نہیں کرتا، میں اگر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا تو مجھے چڑھائیں گے اس لیے میں کسی کو نماز کے لیے نہیں دعوت دیتا، میں جالیات میں آنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں لیکن لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تو وہاں افطاری کے لیے جاتا ہے، تو وہاں مرغی کھانے کے لیے جاتا ہے، اس لیے میں ایسی باتیں سننا پسند نہیں کرتا. میرے بھائیوں، ہماری دنیا کی مصلحت کے لیے ماں کی، بہن کی، فلاں کی گالیاں سن کے ارے وہ بڑا بدماش ہے، جاؤ جی اس سے کون لگا لیتا، ایسا کر کے نکل جاتے ہیں. جب دین کی بات آتی ہے، اللہ جس کے لیے اجر و ثواب کے دروازے کھولتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے برکتوں کے دروازے کھلنے کی بشارتیں دیتے ہیں، ایسے کام کے لیے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں. میرے بھائیوں، اس میں نہ دین کا کوئی نقصان نہ اللہ کا کوئی نقصان، اپنے آپ کو بہت سے خیر سے محروم کر رہے ہیں. دین کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا، دین کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دینا، یہ ہمیشہ کے لیے ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ مر جائیں گے، آپ کا جسم گل سڑ جائے گا لیکن آپ کے لیے نیکیوں کے دروازے بند نہیں ہوں گے. اس لیے اس کی فضیلت کو سمجھیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ
بطور حسن سلوک کے اپناتے ہیں وہ صدقہ میں شمار ہوگا۔ اور آخری بات یہ نہ بھولیں کہ ایک دوسری حدیث میں جسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور بعض دوسری اور روایتیں بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہی چیز بیان فرمائی کہ تم میں سے ہر آدمی جب بھی صبح کرتا ہے اس کے اوپر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا واجب ہے۔ صحابہ نے کہا، ابو داؤد کی روایت میں ہے، اینا یطیق بذالک، کون ہے جو ہم میں سے اس کی طاقت رکھے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں ذکر فرمائی، جیسے یہاں پر کچھ چیزیں آئیں، وہاں پر بھی اس حدیث کے اندر اور کچھ چیزیں آئیں جو یہاں پر نہیں ہیں۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُجْزِئُهُمَا رَكَعْتَا الضُّحَىٰ، اگر کوئی انسان چاشت کی نماز کی 2 رکعت ادا کر لیتا ہے تو یہ 2 رکعتیں کتنے صدقے کے برابر؟ کتنے صدقے کے برابر؟ 360 صدقات کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر دن چاشت کی نماز پابندی سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی جو کام ہم کرتے رہیں گے وہ سب نفلی صدقات میں شمار ہوتا رہے گا، ان کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور جاتے جاتے یہ بات سنتے ہوئے جائیں کہ چاشت کی نماز کی صرف اتنی ہی فضیلت نہیں ہے، چاشت کی نماز ادا کرنا، یہ 2 رکعت کی چاشت کی نماز عمرے کے برابر کا بھی اجر اس کا ہے۔ اور اسی طرح 4 رکعت اگر چاشت کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین شام تک کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آج کی حدیث میں ہم نے جو کچھ نیکیوں کی تعلیم لی ہے ان پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔